ایوب 37واں باب۔ اس بات سے بھی میرا دل کانپتا ہے اور اپنی جگہ سے اچھل پڑتا ہے۔ ذرا اس کے بولنے کی آواز کو سنو اور اس زمزمہ کو جو اس کے منہ سے نکلتا ہے۔ وہ اسے سارے آسمان کے نیچے اور اپنی بجلی کو زمین کے انتہا تک بھیجتا ہے۔ اس کے بعد رات کی آواز آتی ہے۔ وہ اپنے جلال کی آواز سے گرجتا ہے، اور جب اس کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔ خدا عجیب طور پر اپنی آواز سے گرجتا ہے۔ وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ برف کو فرماتا ہے کہ تو زمین پر گر۔ اسی طرح وہ بارش سے اور موسلادھار می سے کہتا ہے۔ وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے، تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے اس بات کو جان لیں۔ تب درندے غاروں میں گھس جاتے اور اپنی اپنی ماند میں پڑے رہتے ہیں۔ آندھی جنوب کی کوٹری سے اور سردی شمال سے آتی ہے۔ خدا کے دم سے برف جم جاتی ہے اور پانی کا پھیلاؤ تنگ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ گھٹا پر نمی کو لادتا ہے اور اپنے بجلی والے بادلوں کو دور تک پھیلاتا ہے۔ اسی کی ہدایت سے وہ ادھر ادھر پھیرائے جاتے ہیں، تاکہ جو کچھ وہ انہیں فرمائے اسی کو وہ دنیا کے آباد حصہ پر انجام دیں۔ خواہ تنبیہ کے لیے یا اپنے ملک کے لیے یا رحمت کے لیے وہ اسے بھیجے۔ اے ایوب، اس کو سن لے، چپ چاپ کھڑا رہ اور خدا کے حیرت انگیز کاموں پر غور کر۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ خدا کیوں کر انہیں تاکید کرتا ہے اور اپنے بادل کی بجلی کو چمکاتا ہے؟ کیا تو بادلوں کے موازنہ سے واقف ہے؟ یہ اسی کے حیرت انگیز کام ہے جو علم میں کامل ہے۔ جب زمین پر جنوبی ہوا کی وجہ سے سناٹا ہوتا ہے تو تیرے کپڑے کیوں گرم ہو جاتے ہیں؟ کیا تو اس کے ساتھ فلک کو پھیلا سکتا ہے جو ڈھلے ہوئے آئینہ کی طرح مضبوط ہے؟ ہم کو سکھا کہ ہم اس سے کیا کہیں، کیونکہ اندھیرے کے سبب سے ہم اپنی تقریر کو درست نہیں کر سکتے۔ کیا اس کو بتایا جائے گا کہ میں بولنا چاہتا ہوں؟ یا کیا کوئی آدمی یہ خواہش کرے گا کہ وہ نکل لیا جائے؟ ابھی تو آدمی اس نور کو نہیں دیکھتے جو افلاک پر روشن ہے، لیکن ہوا چلتی ہے اور انہیں صاف کر دیتی ہے۔ شمال سے سنہری روشنی آتی ہے۔ خدا محیب شوکت سے ملبس ہے۔ ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے۔ وہ قدرت اور عدل میں شاندار ہے اور انصاف کی فراوانی میں ظلم نہ کرے گا، اسی لیے لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ دانا دلوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آمین۔